ویلکم بیک. پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. اسکواڈ میں کپتان سلمان آغا، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، شاداب خان، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا، عثمان طارق اور عثمان خان شامل ہیں. پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی. پاکستان 10 فروری کو USA اور 18 فروری کو نمیبیا سے میچ کھیلے گا. ہائی وولٹیج پاک بھارت مقابلہ 15 فروری کو ہوگا. کرکٹ کنڈیشنز کے مطابق ہوتی ہے. سری لنکا کی کنڈیشنز آسٹریلیا جیسی نہیں. سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کہتے ہیں بابر ان کنڈیشنز میں ٹیم کے کام آ سکتے ہیں. انہیں ورلڈ کپ کے لیے خاص رول دیا گیا ہے جس سے ٹیم کو فائدہ ہوگا. اس کو دیکھ کے آپ کہاں پہ سری لنکا میں زیادہ میچز ہیں تو وہاں پہ آپ کی بیسٹ جو پوزیشن ہے بالنگ کمپوزیشن وہ کیا ہو سکتی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹیم بنائی. جو کرکٹ سری لنکا میں ہو سکتی ہے اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر کی ویلیو کیا ہے. بابر چونکہ اگر لاسٹ آپ ایشیا کپ میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ایک ایسا بیٹسمین ایسی پرٹیکولر جو کنڈیشنز ہیں جس میں چیلنجنگ کنڈیشنز آ سکتی ہیں اس میں ٹیم کا اسکواڈ میں ہونا ضروری ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں گزشتہ 3 ICC ٹورنامنٹس میں ہماری پرفارمنس اچھی نہیں رہی. ورلڈ کپ چیلنجنگ ہوگا، ہم تیار ہیں. بابر نے کم بیک کے بعد اچھا پرفارم کیا. T20 میں اوپنر کے سوا کسی بلے باز کا نمبر فکس نہیں ہوتا. ٹورنامنٹس ہیں ان میں ہماری پرفارمنس ایسی اچھی نہیں ہے اور آپ ورلڈ کپ کھیلنے جاتے ہیں تو وہ چیلنجنگ ضرور رہتا ہے کیونکہ آپ نے ورلڈ کی ساری ٹیموں سے کھیلنا ہے اور ورلڈ کپ ایسا ٹورنامنٹ ہے جو آپ کسی بھی سچویشن پہ آپ وہاں پہ ریلیکس نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر گیم چاہے آپ کسی بھی ٹیم سے کھیل رہے ہیں آن گیون ڈے. اور T20 تو ویسے بھی آپ مطلب ریلیکس ہو نہیں سکتے اور ورلڈ کپ ضرور چیلنجنگ ہوگا اور ہم اس کے لیے ریڈی بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں. تو اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کرکٹر کامران اکمل اور نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس میں حارث رؤف بھی شامل نہیں ہیں اور رضوان بھی شامل نہیں ہیں. انہی کھلاڑیوں کے نام کی توقع کی جا رہی تھی. یہی اسکواڈ کی توقع کی جا رہی تھی اس لیے کہ رضوان دسمبر 2024 سے پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. ابھی وہ بگ بیش میں گئے تھے، وہاں پہ بھی ان سے اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہوئی اور ہیڈ کوچ، کپتان اور سلیکٹرز کا اعتماد عثمان خان پر ہے. عثمان خان کے بارے میں مائک حسن نے کہا کہ وہ 3 ہماری چیزز میں ناٹ آؤٹ آئے. پھر سلمان آغا نے کہا کہ وہ ایک میچ میں مین آف دی میچ بھی تھے. تو اگر ٹیم مینجمنٹ کا اعتماد عثمان خان کے اوپر ہے تو پھر عثمان خان ہی ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ صاحبزادہ فرحان کو بھی تلے ہوئے وکٹ کیپر بنانے پر، خواجہ نافع بھی وکٹ کیپر بیٹسمین کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں. تو اوور آل اسکواڈ صحیح ہے. حارث رؤف تھوڑا سا ایک ایسا ڈیسیشن ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. ابھی بگ بیش میں انہوں نے 20 وکٹیں لی جو اب تک ہائیسٹ ہے بگ بیش میں. 133 وکٹوں کے ساتھ وہ پاکستان کی T20 انٹرنیشنل کرکٹ کے ہائیسٹ وکٹ دے کر ہیں. لیکن عاقب جاوید نے کہا کہ کنڈیشن ان کو سوٹ نہیں کرتی، وہ ہماری کنڈیشن کے حساب سے اس اسکواڈ کا حصہ نہیں بن سکے. کامران اکمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران، آپ نے بھی دیکھا کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا ہے، رضوان اور حارث رؤف کو شامل نہیں کیا گیا. ایک تو یہ کہ یہی توقع کی جا رہی تھی ٹیم کی، اور دوسرا جو ٹیم بنائی گئی ہے اب وہ کارکردگی دکھا سکے گی اپنی. پہلے تو گڈ لک پاکستان ٹیم کو، ان لڑکوں کو کہ اللہ کرے ہماری ٹیم اس ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کرے. کنڈیشن ہمارے مطلب کی ہے اور سلیکٹر نے ڈیفینیٹلی ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے کوچ نے اور کپتان نے ٹیم اناؤنس کی ہے. لاسٹ پہ ہم لوگوں نے آلموسٹ ٹیم اناؤنس کی ہے. باقی ساری ٹیمیں آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی اناؤنس کرنے. لیکن اس ٹیم میں بیٹنگ میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی اور بڑی اننگزیں کھیلنی پڑے گی. بیٹنگ اتنی زبردست فارم میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی بابر اعظم بھی بگ بیش کھیل کے آیا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کرکٹ میں جانے سے پہلے اچھی فارم تھی. فاسٹ بالنگ میں 3 فاسٹ بالرز رکھے ہیں، ایک ہی ٹائپ کے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نئے بال کرنے والے ہیں. مڈل میں آ کے اولڈ بال جب ہوگا، ریورس سوئنگ کا چانس ہوگا، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو حارث رؤف نہیں ہے، میرے لیے سرپرائز ہے.
آپ تینوں ایک ہی ٹائپ کے بولرز رکھ لیں. چلیے حارث نہیں ہے تو محمد وسیم کو ضرور ہونا چاہیے. باقی آلموسٹ یہی ٹیم کھیلتی ہوئی آ رہی ہے اور آسٹریلیا کے خلاف بھی یہی ٹیم ہے, تو صرف ایک چینج کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا سرپرائز پیکج ہونا نہیں تھا. رضوان کی جہاں تک بات آپ نے کی ہے, آپ کو پتا آلموسٹ کوئی 1 سال ہو گیا کہ اس کو T20 ٹیم سے بالکل ہی سائڈ لائن کیا ہوا, کیونکہ تھوڑا سا ماڈرن ڈے کی کرکٹ بھی فالو کرنا, اس طرف لے کے جانا ہے. لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وکٹ کیپر 3 اناؤنس کر رہے ہیں, زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ورلڈ کپ میں یہ پریشر ہینڈل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, سابق کرکٹر کامران اکمل اور نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے دونوں کا وقت کا بہت شکریہ. پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں, فیصلہ حکومت کرے گی. چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں حکومت نے منع کر دیا تو پھر وہ 22ویں ٹیم بھی لے آئیں. بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے, ICC میٹنگ میں بھی کہا تھا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ کھلایا جائے. موسم کے مزاج کی بات کریں تو بالائی علاقوں میں برف باری تو تھم گئی, لیکن سڑکوں پر کئی فٹ برف اب بھی جمع ہے. ایبٹ آباد, نتھیا گلی, ایوبیا اور ٹھنڈیانی کے لنک روڈز پر ٹریفک بدستور معطل ہے. گلیات کے مختلف دیہات کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں. محکمہ موسمیات نے گلگت, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے منگل تک بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے. بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم, کئی رابطہ سڑکوں پر ٹریفک بدستور معطل. ایبٹ آباد گلیات میں برف باری سے بند سڑکیں چوتھے روز بھی مکمل طور پر نہ کھل سکیں. علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. مانسہرہ سے کاغان تک سڑک بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے. انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا. شانگلہ کی بھی شاہراہیں تاحال کلیئر نہ ہو سکیں. ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف ہے. بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں سے شہری تھترنے لگے. کلات میں پارہ -8, کوئٹہ میں -5 تک گر گیا. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے منگل تک بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے. دیر بالا میں برف باری سے متاثرہ سڑکوں پر صفائی جاری ہے. 3 دن بعد بھی سڑکیں نہ کھل سکیں. لوگ مریضوں کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے جانے پر مجبور ہیں. جمیل خان روغانی سے تفصیل جانتے ہیں. جی جمیل. جی بالکل, دیربالا میں ہونے والی تاریخی برفباری سے متاثرہ سڑکوں پر صفائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. تاہم بالائی دیہاتی علاقوں کی رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ اپنے مریضوں کو چارپائی میں ڈال کر اسپتال لے جانے پر مجبور ہے. دیربالا کی زیادہ تر آبادی دیہات اور دروں پر مشتمل ہے اور 3 دن گزرنے کے باوجود دیہاتی علاقوں کا شہروں سے رابطے منقطع ہے. دوسری طرف 3 روز سے خراب بجلی لائنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام خود نکل آئے ہیں اور بجلی کمبوں پر چڑھ کر پالٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کسی بھی وقت خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. جی, شانگلہ کی بڑی شاہراہیں برف باری کے بعد تاحال کلیئر نہیں ہو سکیں. ضلع انتظامیہ کے اہلکار سڑکوں کی بحالی میں مصروف ہیں. اسسٹنٹ کمشنر شانگلہ کہتے ہیں آج شام تک تمام رابطہ سڑکیں بحال ہو جائیں گی. تفصیلات بتا رہے ہیں سرفراز خان. روز ہونے والی برفباری کے بعد ضلع شانگلہ کے تمام پہاڑی علاقوں میں جو کچا لنکس روڈ ہیں وہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں, جبکہ مین شاہراہ بشام سوات روڈ اس کی بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف پورن یختنگی روڈ, چکیسر کروڑا روڈ ہے وہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو اہلکاران ہیں وہ بشام سوات روڈ کی بحالی میں مصروف ہے. اور ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شانگلہ عبد القیوم موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سڑکوں کی جو بحالی کب تک ممکن ہو سکے گی. شانگلہ جو ہے یہ بھی سنو باؤنڈریڈ ایریا ہے. ضلع کے جتنے بھی لنک روڈز ہیں یا مین روڈز ہیں ان کو مختلف کانٹریکٹر اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے. آج انشاءاللہ شام تک ہمارے ضلع کے جو مین 3 بڑے روڈ ہیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. بشام سوات روڈ ہے, کل تک اس کو بھاری ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا, جبکہ کچا لنکس روڈ ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. شدید برف باری کے باعث تیرا میں پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں. ریلیف سرگرمیوں کے دوران برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا. خراب موسم اور مواصلاتی مشکلات کے باوجود پاک فوج اور FC کے افسران و جوان ذاتی طور پر بھی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. امدادی کارروائیوں کے دوران متاثرہ خاندانوں کو کھانا, کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروریہ بھی فراہم کی جا رہی ہیں. پاک فوج کی بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں اہم زمینی رابطے بحال ہوئے. سخت موسمی حالات میں امدادی اقدامات پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے.
وفاق کے افواج نے وادی تیرا خالی کرانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا. ایسے بیانات فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے ایسے دعووں کو بے بنیاد اور بد نیتی پر مبنی قرار دے دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لیا ہے. ان خبروں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے. ایسے بیانات سیاسی فائدے کے لیے دیے جا رہے ہیں. وادی تیرا کو خالی کرانے کا کوئی سرکاری یا فوجی حکم نہیں. سیکیورٹی ادارے معمول کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. پرامن شہریوں کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے. کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی نہیں کی جا رہی. مقامی آبادی خوارج کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے 26 دسمبر 2025 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ 4 ارب روپے جاری کیے گئے. رقم ممکنہ طور پر عارضی اور رضاکارانہ نقل و حرکت کے لیے رکھی گئی. اقدام کا مقصد پیشگی تیاری اور امدادی انتظامات ہیں. مجوزہ نقل مکانی مقامی آبادی کی رائے کی عکاس ہے. یہ عمل کیمپس کے بغیر بھی مکمل کیا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں. دہشت گردوں کی ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت بہت حد تک کم ہوئی. دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. چنیوج میں میڈیا سے گفتگو میں عطا تارڑ کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم متحد ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا. پورے ملک کے صحافیوں کے لیے ریلیف پیکج لا رہے ہیں. پاک فوج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے، مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کی جو کیپیسٹی تھی ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے. دہشت گردوں کو جو ہے وہ اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم متحد ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور خاتمہ کر کے رہیں گے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹی ٹی پی کا خاتمہ اور شر پسند عناصر جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہوگا. کوشش کریں گے کہ پاکستان بھر کے صحافیوں کے لیے ایک اچھا ریلیف پیکج دیا جائے گا تو اس پہ انشاءاللہ جلد خوشخبری سنائی جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل یو شرین نے ملاقات کی ہے. محسن نقوی نے بطور چینی کونسل جنرل خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آپ سے بھائیوں جیسا تعلق ہے اور آئندہ بھی رہے گا. لاہور میں آپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا. حالیہ دورہ چین میں چینی وزیر پبلک سیکیورٹی سے طویل ملاقات انتہائی خوشگوار اور سود مند رہی. مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پاک چین باہمی تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں. ستمبر میں چین کا دوبارہ دورہ کروں گا اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوگی. چینی کونسل جنرل نے کہا آپ کی حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی کے سب معترف ہیں. پاک چین دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں آپ کا کردار قابل قدر ہے. آپ نے پاک چین دوستی مضبوط بنانے کے لیے غیر معمولی کام کیا. پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا. محسن نقوی نے چینی کونسل جنرل کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیٹ کا بھی تحفہ دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ محمد توحید حسین سے ٹیلی فون پر گفتگو جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور توحید حسن نے باہمی تعلق، تجارت، معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. مختلف شعبہ جات میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. ترجمان نے بتایا ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات کی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفاد اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا. اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا. فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا ڈیوس بہت اچھا رہا. صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو میں جوائن کیا. اس امید کے ساتھ غزہ میں امن قائم ہوگا. فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا. ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے ان کے اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں.
امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق بیان بدل دیا. برطانوی فوجیوں کو فرنٹ لائن سے پیچھے رہنے کی بات پر سر کیئر سٹارمر کی تنقید کے بعد ٹرمپ نے بات بدل دی. ایکس پر لکھا, برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں اور ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے. یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. امریکہ کے سوائے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق دہلی کالونی کے ایک خاندان کے 6 میں 4 افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو گیا. ڈی این اے کے ذریعے 3 خواتین اور 1 نوجوان کی میت کی شناخت مکمل کی گئی. 32 سالہ محمد سعد, 45 سالہ مصباح پروین, 30 سالہ نمرہ اور 14 سالہ مریم کی میتیں آج ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی. کوثر پروین اور اشرف علی کی شناخت ابھی باقی ہے. بدنصیب خاندان خریداری کے لیے گل پلازا گیا تھا. فورینزک ٹیم تحقیقات کے لیے گل پلازا پہنچ گئی. متاثرہ عمارت کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا اور مارکنگ کی. تفصیل جانتے ہیں افضل خان سے. افضل بتائیے گا. گل پلازا کا آج نواں روز ہے اور آج بھی امدادی کارروائیاں جاری تھی, لیکن اس وقت امدادی کارروائیوں کو روک دیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل اور فورنزک ماہرین کی ٹیم جو ہے وہ جائے وقوع کا دورہ کر رہی ہے اور اس وقت ٹیم جو ہے وہ گل پلازا کے اندر مختلف مقامات میں داخل ہو چکی ہے. وہ مختلف شواہد کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس کی روشنی میں جو ہے وہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے. جس مقام پر سرچ اینڈ ریکوری آپریشن مکمل ہو گیا ہے وہاں پر بھی آج باقاعدہ امدادی ٹیموں کی جانب سے مارکنگ کر دی گئی ہے. شہریوں کو اس مقام سے دور رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اب تک 71 افراد اس واقعے کے اندر جاں بحق بتائے جا رہے ہیں, جبکہ کچھ انسانی اعضاء بھی ملے ہیں جو اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں جہاں پر ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ورثاء کے جو ڈی این اے ہے وہ ان اعضاء کے ساتھ میچ کیے جائیں گے اور اس کے بعد تعین ہو سکے گا. ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں گزشتہ روز بھی کچھ باقیات ملی ہیں. امید ہے گل پلازا میں سرچ آپریشن آج ختم کر دیں گے. ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہے گا. پولیس تحقیقات کے حوالے سے نتائج جلد سامنے لائیں گے. دیکھیں جی, آج ہمارا جو ریکوری والا اور سرچ والا کام ہے وہ آج ہم مکمل کر لیں گے اور باقی جو ڈیبری ریموول والا کام جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو چلتا رہے گا, وہ ٹائم لے سکتا ہے کچھ. باقی جو ریکوری آف ڈیڈ باڈیز والا کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل رات بھی ہمیں کچھ ملی ہیں, اشارہ ہے کچھ ہیومن ریمینس ملی ہیں, وہ ہم نے بھیج دی ہیں ہاسپٹل فار فردر ڈی این اے اینڈ فردر ٹیسٹنگ. تو امید ہے کہ آج ہم یہ ختم کر دیں گے سرچ آپریشن. پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور بہت جلدی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ جلد ہم پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی آؤٹ کم پہ, اور اس پہ قانونی کارروائی جو ہوگی وہ بہت جلد ہم شروع کر دیں گے. ٹھٹا کے قریب دھابے جی میں آئل فیکٹری میں لگی آگ پر 16 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا. آگ بجھانے میں 7 فائر بریگیڈ گاڑیوں نے حصہ لیا. 1122 کی ٹیم نے مقامی پانی ٹینکرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا. آگ سے فیکٹری کے ایک حصے کو نقصان پہنچا. ڈپٹی کمشنر ٹھٹا سرمد علی کا کہنا ہے آگ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. آپریشن کو تسلی بخش کرنے کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. فیکٹری کے مالک علی رؤف بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے. ویڈیو پیغام میں ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا, میری فیکٹری کو اچھے طریقے سے ریسکیو کر کے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آج قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کریں گے. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہد صاحب, آج کس وقت یہ ملاقات ہوگی؟ شاہد ہاشمی جی شاہد صاحب دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی آج سہ پہر پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے ملاقات کریں گے لاہور میں اور انہیں اعتماد میں لیں گے پاکستان کی ورلڈ کپ میں شرکت کے بارے میں. کل محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے مشورے کے بعد ہی ٹیم کا ورلڈ کپ میں جانے یا نہ جانے کے بارے میں فیصلہ کریں گے, اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آئی سی سی متبادل ٹیم چوز کر لے. تو وزیر اعظم سے مشورے کے بعد ہوگا. اسی سلسلے میں ورلڈ کپ کے اسکواڈ کو وہ اعتماد میں لیں گے. شکریہ آپ کا. شامل کریں گے ایک بریک, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصل آباد میں دربار جلوی پر موجود شیروں کے نگران الطاف کا کہنا ہے جلد بازی اور بے احتیاطی کے باعث شیر نے وائلڈ لائف ٹیم کے ویٹنری افسر پر حملہ کیا.
تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر الزمان سے. جی قمر. فیصل آباد کے جڑا والا روڈ پر ڈھڈی والا کے علاقہ میں دربار حضرت امام جلوی پر موجود ہیں، جہاں پر یہ شیر کے جو ہے ریسکیو ٹیم پر حملہ کرنے کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. جو منتظم ہے یہاں پر ان سے حوالے سے جانتے ہیں جس پر حملہ کیا گیا ویٹرنری آفیسر پر، تو اس کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ ہاسپٹل ہیں. یہ ان کی نااہلی سمجھ لیں، غفلت سمجھ لیں. انہوں نے انجیکشن لگایا ہے تو ہم نے انہیں منع کیا بھی ابھی تک آپ اندر نہ جائیں. وہ پوری طرح بے ہوش نہیں ہوئے. شیر نے جو حملہ کیا وہ بے ہوشی کی حالت میں کیا. پھر پیر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے انہیں اندر جا کے بچایا. ہم خود اندر جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، دودھ وغیرہ پلاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا مسئلہ کوئی پیش نہیں آیا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو منتظم ہیں الطاف جلوی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریسکیو ٹیم جو تھی وائلڈ لائف کی، اس کی غفلت اور جلد بازی کے باعث یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ ان کے روکنے کے باوجود ٹیم ٹرنکولائز کرنے کے فوری بعد انٹر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شیر نے بے ہوشی کی حالت میں حملہ کیا ہے. اس نے چبایا نہیں بلکہ صرف پکڑا تھا، جس کو بعد ازاں ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی. خاتون کی واضح رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے اصول طے کر دیا. سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے خاتون نائلہ جاوید کو حق مہر کی 12 لاکھ کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا نائلہ جاوید نے شادی ختم کرنے کی درخواست ظلم اور قانونی بنیادوں پر دائر کی تھی. فیملی کورٹ نے ظلم کے الزامات پر فیصلے کی بجائے خلا کی بنیاد پر نکاح ختم کیا اور خلا کی بنیاد پر خاتون کو حق مہر کی رقم چھوڑنے کا حکم دیا تھا. خاتون درخواست گزار نے خلا نہیں مانگا تھا. واضح رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. شوہر نے دوران مقدمہ دوسری شادی کی. دوسری شادی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 کے خلاف ورزی ہے. شوہر نے دوسری شادی پر اجازت یا آربیٹریشن کونسل کی منظوری نہ لینے کا اعتراف کیا. شوہر نے بیوی کو نان نفقہ بھی فراہم نہیں کیا. جراح کے دوران خاتون کی کردار کشی کی گئی. طلاق یا دوسری شادی، گالیاں دینا، ڈرانا دھمکانا قابل سزا جرم قرار. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور شدہ بل میں کہا گیا جنسی یا نفسیاتی تشدد پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید ہوگی. بیوی کو ڈرانا، دھمکیاں اور گالیاں دینا بھی جرم قرار. جنسی یا نفسیاتی تشدد پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید ہوگی. جسمانی، جذباتی، زبانی اور معاشی تشدد پر بھی سزا. عورت یا گھر کے کسی فرد پر جھوٹا الزام بھی تشدد شمار ہوگا. طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا بھی قابل گرفت ہوگا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کیے گئے قانون کا اطلاق ابتدائی طور پر صرف اسلام آباد میں ہوگا. پی پی رہنما شرمیلا فاروقی نے گھریلو تشدد اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025 بل پیش کیا تھا. مقصد خواتین، مردوں، خواجہ سرا، بچوں اور کمزور افراد کو گھریلو تشدد سے تحفظ فراہم کرنا ہے. گھریلو تشدد کی جامع تعریف بل میں شامل. جسمانی تشدد میں مار پیٹ پینل کوڈ کے تحت جرائم شامل ہوں گے. نفسیاتی تشدد میں تذلیل، گالم گلوچ، دھمکیاں دینا، خوف زدہ کرنا شامل. خاتون سمیت گھر کے کسی فرد پر جھوٹا الزام بھی تشدد تصور ہوگا. مسلسل نگرانی، ہراسانی، نجی زندگی میں مداخلت جرم ہوگا. شوہر کا بیوی کو زبردستی گھر میں رہائش پذیر افراد کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا بھی جرم ہوگا. معاشی تشدد میں خرچ روکنا، مالی وسائل سے محروم کرنا یا کنٹرول کرنا بھی شامل. گھریلو تشدد ثابت ہونے پر 6 ماہ سے 3 سال تک قید یا جرمانے کی سزا ہوگی. تشدد میں معاونت کرنے والا بھی برابر کا مجرم تصور ہوگا. متاثرہ فرد یا تحفظ افسر عدالت میں درخواست دائر کر سکے گا. عدالت پہلی سماعت 7 دن کے اندر مقرر کرے گی. 7 دن میں عبوری تحفظ کا حکم جاری کر سکے گی. کیس کا فیصلہ 90 دن کے اندر لازم ہوگا. عدالت ملزم کو متاثرہ فرد سے دور رہنے یا مخصوص فاصلے پر رہنے کا حکم دے سکتی ہے. متاثرہ فرد کو مشترکہ گھر میں رہنے کا قانونی حق حاصل ہوگا. ملکیت نہ ہونے کے باوجود متاثرہ فرد گھر سے بے دخل نہ ہوگا. امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں ہیں. شدید برف باری اور بارش کے دوران مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہیں. 22 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہے. 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ متحرک ہیں. طوفان کے باعث 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے.
برفباری کی وجہ سے 12,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں. شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک جا پہنچا. نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں مزید برفباری کا امکان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.